بہت ساری باتیں تھوڑے تھوڑے وقت میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ایک نئی سی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے صحیح ہو۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اللہ نے اہل کتاب کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو قرآن شریف میں ایک سے زیادہ جگہ یہ خطاب کیا ہے، اے کتاب والو، انجیل والو، تورات والو، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہیں تک رکھو، کسی چیز کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا یہ غلو ہے۔ مختلف موقعوں پر کئی چیزوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جیسے مسافر کے ہی فضائل ہیں، بہت بیان کیے گئے۔ جب لوگ علماء سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے، دور رہتے تھے، فضائل بیان کیے گئے، زیارت کرو، مسافہ کرو، اور بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے سارا دین مسافے میں ہی سمجھ لیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین کے دوسرے کام ہیں، بس مسافہ ہونا چاہیے، چاہے کسی کو تکلیف بھی پہنچے، کسی کو تکلیف بھی پہنچے۔ کل گڑھی دولت کے جلسے میں قائد ملت حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان کی صحیح طریقے سے مجمع سے حفاظت نہیں کر سکے۔ کچھ لوگوں نے زبردستی مسافہ کیا، ممکن ہے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں، چھلے پہنے ہوئے ہوں، اور ان کے ہاتھ کی پشت پر کئی جگہ زخم آ گئے۔ انتہائی تکلیف کی بات ہے، یہ غلو ہے۔ اس جلسے میں اگر کوئی عالم نکل جائے، نکلنا مشکل، کہنے والا کوئی کیا کہہ رہا ہے وہ کہیں بھی کچھ بھی کہہ دے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مسافے کے لیے بھاگے گے پیچھے۔ مسافہ، دھکا مکی، دھکا مکی، دھکا مکی، یہ غلو ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں غلو ہے۔ جیسے اہل علم یہاں تشریف فرما ہے، آج اصلاح نہ کر سکے کہیں اور اصلاح کر دے، لیکن میں اسے غلو سمجھتا ہوں۔ یہ سمجھتے ہیں بس مسافہ ہی ہو جائے، زندگی بھر نماز نہ پڑھ، بھائی نماز پڑھ لو نا، اب یہ جلسہ ہوگا، ختم ہوگا، مسافر کے لیے تو سارا مجمع ٹوٹ پڑے گا، لیکن نماز کے لیے شاید 10% جائے گا، شاید 10%۔ نماز نہیں پڑھ، کسی ہر جلسے کی یہی بات ہے، ہر جلسے کی یہی بات ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے تقریریں، بیانات، نماز نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، کہنے کو میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا، وقت نہیں ہے، پھر دیکھیں گے کبھی۔ ایک ہے دعا کا مسئلہ۔ یقیناً دعا بہت اہم ہے، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، لیکن یہ کہ بھئی سب کام چھوڑ چھاڑ کے دعا ہی ہو۔ جب کہیں جلسہ ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے جلسہ کب شروع ہوگا، فون ہی آتے ہیں دعا کب ہوگی، دعا کب ہوگی، بس جا کے آمین آمین، کیونکہ اگر سنیں گے تو کچھ کرنا پڑ سکتا ہے، کرنے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، اور آمین کہنے میں تو کچھ ہے ہی نہیں، بس آمین ہی کو سب کچھ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دعا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سب کچھ دعا ہی ہے اور کچھ اور ہے ہی نہیں۔ نماز کی بھی ضرورت نہیں، بس مجمع میں جا کے، جلسے میں جا کے دعا میں شامل ہو گئے، دعا میں شامل ہو گئے، بھاگیں گے دوڑیں گے، جب تک تقریریں ہوتے رہیں گے، دکانوں پہ کھڑے رہیں گے، چاٹ کھائیں گے، پکوڑی کھائیں گے، جلیبی کھائیں گے، کچھ بھی کھائیں گے، اور جہاں دعا کو بھاگو 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 بھاگو، دعا دعا، آمین 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 آمین۔ ممکن ہے کوئی اللہ کا ولی دعا کرے اور یقیناً اس دعا کی برکت سے کایا پلٹ جائے، لیکن یہ کہ بغیر نماز پڑھے کام چل جائے، مجھے مشکل سا نظر آ جائے۔ اللہ کی رحمت سے بعید کچھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بعید کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں۔
تو مجھے یہ کچھ غلو محسوس ہر جگہ محسوس ہوتا ہے، یہ غلو۔ تقریریں سننی چاہیے، بیانات سننے چاہیے، پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر دعا میں شامل ہو، اچھی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی مدرسے کا جو پروگرام آپ کے سامنے، منصوبہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا، وقت بہت کم ہو گیا ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حضرات نے الحمدللہ بہت خدمت کی ہے، مگر ابھی پوری نہیں ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی، آپ کے سامنے ہے۔ آئندہ بھی جلسہ ہوگا، اس میں اور کوشش کریں اور محنت کریں۔ الحمدللہ ہمارے لوگ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہمارے لوگ بہت دے رہے ہیں، بہت دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے اس علاقے میں کتنے جلسے ہو چکے ہیں، کتنے ہونے والے ہیں، اور ہر جلسے میں کروڑوں کا بجٹ آ رہا ہے جلسے کے موقع پر۔ الحمدللہ آپ لوگ دے رہے ہیں، کئی مدرسوں کو دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائے اور حلال روزی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا